وطن کی جمہوریت تب مضبوط ہوتی ہے جب عوام صرف ووٹ دینے والے نہیں بلکہ جاگنے والے بن جاتے ہیں۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، معزز اساتذہ، پیارے طلباء اور میرے ہم وطنوں، آج کا میرا موضوع ہے جمہوریت کی طاقت اور عوام کا کردار۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر ہندوستان ایک ایسی چمکتی ہوئی مثال ہے جہاں کروڑوں لوگ مختلف زبانیں، مذاہب اور ثقافتیں ہونے کے باوجود ایک دستور، ایک پرچم اور ایک نظام کے تحت جیتے ہیں، اور یہی نظام کہلاتا ہے جمہوریت۔ جمہوریت ایک درخت ہے جسے عوام کے شعور اور دیانتداری سے سینچا جاتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب صرف حکومت عوام نہیں بلکہ عوام کی شعوری شرکت ہے، یعنی حکومت عوام بناتی ہے لیکن عوام کا فرض صرف ووٹ دینا نہیں بلکہ اپنے ملک کے فیصلوں میں بیداری سے شامل رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ یہی آیت جمہوریت کی روح بیان کرتی ہے، مشورہ، رائے اور انصاف پر مبنی نظام۔ آئین ہند ایک مقدس امانت ہے۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان نے اپنے آئین کانسٹیٹیوشن کو نافذ کیا۔ وہ دن صرف جشن کا دن نہیں تھا بلکہ ایک عہد کا دن تھا، ایک ایسا عہد جس میں لکھا گیا کہ ہندوستان ایک خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوریہ ہوگا۔ یہ چار الفاظ کسی کتاب کے نہیں بلکہ کروڑوں قربانیوں کے نچوڑ ہیں۔ یہ آئین ہماری سانسوں کا حصہ ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بیدار رہنا ہوگا۔ دوستو، جمہوریت میں اصل طاقت نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ حکومت میں بلکہ عوام کے شعور میں ہے۔ عوام چاہیں تو حکومت بدل جاتی ہیں، لیکن اگر عوام سو جائیں تو ظلم اور ناانصافی جاگ جاتی ہے۔ ایک باشعور شہری وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق سمجھتا ہے، خبر کو پرکھ کر سنتا ہے نہ کہ اندھا دھن یقین کرتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے اور اپنے ووٹ کی طاقت کو ایمان کی طرح سمجھتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و ناظرین، جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم صرف کسی پارٹی کو نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارا ووٹ تمہاری آواز ہے، اگر تم نے اسے ضائع کیا تو تمہارا حق بھی کوئی دوسرا چھین لے گا۔ اس لیے ووٹ دینا عبادت کی طرح ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک امانت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جمہوریت کب کمزور ہوتی ہے؟ جب عوام خاموش ہو جائے، جب لوگ کہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ بس یہی سوچ جمہوریت کو مار دیتی ہے۔ ہندوستان اس وقت مضبوط رہے گا جب ہر شہری اپنی ذمہ داری سمجھے گا، چاہے وہ تعلیم کا ہو، صفائی کا یا عدل و انصاف کا۔ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہے اتحاد۔ مذہب، ذات، زبان، رنگ، یہ سب ہماری پہچان ہیں، مگر سب سے بڑی پہچان ہے ہندوستانی ہونا۔ اگر ہم متحد ہیں تو کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ اسی اتحاد نے آزادی دلائی تھی اور اسی اتحاد سے وطن ترقی کرے گا۔ نوجوان وہ بیج ہیں جن سے جمہوریت کا مستقبل اگتا ہے۔ اگر نوجوان ایماندار، تعلیم یافتہ اور محنتی ہوں تو ملک کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہر نوجوان کو سوچنا ہوگا کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ کیا میرا کردار صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے یا میں واقعی اپنے وطن کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ دوستو، جمہوریت صرف ایک نظام نہیں، یہ ایک احساس ہے، انصاف کا، برابری کا اور احترام انسانیت کا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر یہ جمہوریت ہمیں دی۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اسے محفوظ، مضبوط اور روشن بنائیں۔ قومیں خوابوں سے نہیں، کردار سے بنتی ہیں، اور جمہوریت کردار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ ہم جمہور کے سپاہی ہیں، ایمان ہمارا پرچم ہے، اتحاد ہمارا ہتھیار۔